نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقیہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، امید کرتی ہوں کہ عید کی چھٹیوں کو آپ لوگوں نے شریعت کے تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے سنت رسول کے مطابق گزارتے ہوئے انجوائے کیا ہوگا۔ الحمدللہ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور آج سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے پہلے طب کے بیان، آج سے ہم الحمدللہ شروع کریں گے وراثت کے بیانات۔ باب ہے ابواب الفرائض۔ ابواب جمع ہے باب کی، یعنی آج ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں گے، پڑھیں گے وراثت کے معاملے میں۔ الموجم کا لغوی معنی ہے بند دروازہ، اور یہ لفظ لغت کی کتابوں پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ لغت کی کتابیں الفاظ کے دروازے کھولتی ہیں، حروف کی پہچان، کلمات اور الفاظ کی تشریحات کرتی ہیں، اس لیے لغت کی کتابوں کو بھی الموجم کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے بند دروازہ۔ اور فرائض جمع ہے فریضہ کی، اور مشتق ہے یہ لفظ فرض سے، اور فرض لغت میں تقدیر اور قطع اور بیان کے ہیں۔ طالبات اپنی پینسل اور نوٹ بک اپنے پاس رکھیں، اور جو بھی آپ کو لفظ مشکل لگے یا سوال آپ کے ذہن میں کوئی ابھرے، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ الحمدللہ جب یہ ہمارے ابواب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کو وراثت کے تمام مسائل جو ہیں ان کے بارے میں الگ الگ سے ڈیفینیشن دے دیں گے، تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ اور اصطلاح شرع میں فرض وہ ہے جو ثابت ہو دلیل قطعی یقینی سے۔ اس قسم کے جو مسائل ہیں فقیہہ کو وہ فرائض اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے سہام مقدر مقطوع مبین ہیں، مطلب جو ان کے حصے ہیں وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔ تو اس میں لغوی معنی اور شرعی دونوں معنی جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور موضوع علم فرائض کا ترکات سے ہے۔ ترکات مطلب جو مال و اسباب وراثت جو چھوڑی جاتی ہے، مطلب ترکات جمع ہے ترکہ کی۔ غرض اس علم کی ایصال حقوق ہے اہل استحقاق کو، یعنی حقداروں کو ان کے حق دینا۔ اور ارکان اس کے ہیں 3، وارث اور مورث اور موروث۔ اور شرط اس کی 3 ہیں، مورث کی موت اور وارث کی حیات حقیقی ہو یا تقدیری۔ چنانچہ حمل اور وجہ ارث کا اور اسباب اور موانع ضمن ہم اس کتاب کے اندر انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اور اس علم کے استخراج کے 3 اصول ہیں۔ پہلا ہے کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نانی کی جو ارث ہے وہ مغیرہ اور ابن سلمہ رضی اللہ عنہما کی شہادت سے ثابت ہے، اور اصل ثالث اجماع امت ہے۔ چنانچہ جو دادی کی ارث ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد سے ثابت ہے، اور اسی پر اجماع ہے اصحاب اکرام کا، اور قیاس کو فرائض میں بالکل بھی عمل دخل نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ باب کا نمبر ہے 1، باب ما جاء فی من ترک مالا فلوراثتہ، اس بیان میں کہ جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2090۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک مالا، جس نے چھوڑا مال، فلوراثتہ، پس وہ اس کے وارثوں کا ہے، ومن ترک دیاء، اور جس نے چھوڑی دیا تو وہ فالیہ، مجھ پر ہے، یعنی اس کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے،
اور روایت کی زہری نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث، اور اس میں طول ہے اور وہ پوری ہے بنسبت اس کے اس باب میں حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ اور مراد من تارا کا دیا ان، اس سے مراد وہ دیا ہے جس کی پرورش کے لیے میت نے کچھ بھی مال نہ چھوڑا ہو، مطلب کوئی ایسا بچہ جس کے وارث مطلب مرنے والا شخص اس کی پرورش کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی پرورش میں کروں گا، یعنی اس کی پرورش کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ دیا مصدر ہے داؤ یدیعو کا، بر وزن صحاب، بامانی بچہ اور بچی، زن اور فرزند یعنی بچہ اور بچی، اور جو آدمی کا خرچ یعنی نفقہ، اور مؤنث یعنی یہ بھی خرچ وغیرہ کوئی بولتے ہیں، یعنی اس کے نان و نفقہ میں جو ہو، اور ہر ضعیف اور کمزور، ضعیف کمزور، اور نیاز والا کس کو بولتے ہیں، نیاز مند کس کو بولتے ہیں، پیسے والا، یعنی ہر کمزور اور پیسے والا جو ہے وہ امور حوائج یعنی امور معاملات میں حاجت مند ہو، محتاج ہو کسی اور کا۔ اور بامانی اس کا یعنی یہ جو دیا ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے ہلاک، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے خوشبو، یعنی اس کا ایک معنی ہلاک اور ایک قسم کی خوشبو بھی ہے۔ اور یہاں پر زن اور فرزند سے جو مراد ہے وہ ہے بیٹا بیٹی، یعنی یہاں پر جو دیا سے مراد لیا گیا ہے وہ بیٹا بیٹی کو یا بچہ بچی کو یا زن اور فرزند کو مراد لیا گیا ہے۔ امام نووی کا فرمانا ہے رحمہ اللہ علیہ کہ جو چھوڑ جائے دین یعنی قرض، اور دیا مطلب چھوٹے چھوٹے بچے، اس کا ادا اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یعنی آپ کے خصائص میں تھا اور حکام پر واجب نہیں، گویا کہ ان کے نزدیک یہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرعن تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو میت مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے ورثہ کا ہے، اور جس کے ذمہ قرض اور چھوٹے بچے ہوں تو ان کی پرورش میں کروں گا اور قرض بھی میں اتاروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں سے اس کا قرض ادا کرتے اور ان کی بچوں کی جو پرورش ہوتی تھی اس کا خرچ بھی کرتے۔ باب ما جاء فی تعلیم الفرائض، تعلیم کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 2۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإنی مقبود۔ تعلم الفرائض، تم سیکھو فرائض کو، والقرآن، اور قرآن کو، وعلم الناس، اور اسے سکھاؤ لوگوں کو، فإنی مقبود، پس بے شک میں فوت ہونے والا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں محمد بن قاسم الاسدی اور شہب بن حوشب دونوں ضعیف ہیں۔ اس حدیث میں اضطراب ہے، یہ کہنا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا، اور روایت کی اسامہ نے یہ حدیث اوف سے، انہوں نے سلمان بن جابر سے، اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہم سے یہ حدیث حسین نے، انہوں نے ابو اسامہ سے، اسی کے معنوں میں۔ دارقطنی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکھو فرائض، یعنی فرائض کو سیکھو کہ وہ نصف علم ہے، اور بلایا جاتا ہے اور پہلے وہی چھینا جائے گا میری امت سے۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ علم 3 ہے اور سوا اس کی حاجت سے زیادہ ہے، یعنی اول آیت جو ہے وہ ہے آیت محکمہ، دوسری کون سی ہے، دوم ہے سنت قائمہ، اور سوم فریضہ عادلہ، اور مراد فریضہ عادلہ سے سوہم ہے، یعنی فریضہ سے مطلب کہ فریضہ اصحاب، یعنی جو اصحاب کے حصے ہیں، اصحاب فرائض جن کو کہتے ہیں، یعنی مراد فریضہ سے سوہم ہے اصحاب فرائض کا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تر امت میں علم فرائض میں زید بن ثابت ہیں، رواہ احمد و ابن ماجہ و ترمذی و النسائی۔ اور اقول مراد نصف علم سے یہ ہے کہ علم 2 قسم ہے، یعنی علم کی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک یہ کہ آدمی اس پر حیات دنیاوی میں عمل کرے، اور دوسرا وہ کہ اس کے وارث اس کی موت کے بعد اس پر عمل کریں۔
اور علم میراث ایسا ہی ہے، پس نصف علم ہوا۔ بابو ما جاء فی مراسل بناتی، لڑکیوں کی میراث کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 3۔ عن جابر ابن عبداللہ قال، روایت ہے جابر بن عبداللہ سے کہا انہوں نے کہ آئی بی بی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر، جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتان ابنتا سعد ابن ربیع قتلا ابوہما معک یوم احد شہیدا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں بیٹیاں ہیں سعد بن ربیع کی، شہید ہوئے ان کے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ کی رفاقت میں احد کے دن۔ وَإِنَّ أَمَّهُمَا، اور ان دونوں کے چچا نے، أَخَذَ مَالَهُمَا، ان دونوں کا مال جو ہے وہ چھین لیا ہے یا لے لیا ہے، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، اور اس نے ان دونوں کے لیے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا۔ وَلَا تُنْكَحَانِ، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، یعنی میں ان کی شادیاں نہیں کر سکتی جب تک کہ میرے پاس مال نہ ہو، یعنی ان دونوں کے نکاح کے لیے پیسہ نہ ہو۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقضی اللہ فی ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی حکم ضرور کر دے گا۔ فنازلت آیت المیراث، پس اس وقت آیت میراث نازل ہو گئی۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو، الی امہما، ان دونوں بچیوں کے چچا کی طرف۔ فقال، پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کو، آتی ابنتا، دے بیٹیوں کو، سعد کی، الثلثین، 2 ثلث، وآتی امہما الثمن، اور اس کی ماں کو 8واں حصہ، فما باقی فہو لک، پھر اس کے بعد جو باقی بچ جائے وہ تو لے لے۔ اس کی جو سند ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں ابن عقیل راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی بعض اس کو ضعیف کہتے ہیں، جبکہ یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن ہے۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر، جو سعد رضی اللہ عنہ سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں بیٹیاں سعد بن ربیع کی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کی رفاقت میں جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے چچا نے ان کا سارا مال اسباب جو ہے وہ ان سے چھین لیا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی مال باقی نہیں چھوڑا جس سے میں ان بچیوں کا نکاح کر سکوں۔ میں ان کی شادیاں تب تک نہیں کر سکتی جب تک کہ میرے پاس مال یا پیسہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور حکم نازل کرے گا۔ تب اس وقت آیت میراث نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلوا کر انہیں حکم دیا اور آیات پڑھ کر سنائی، اور انہیں کہا کہ سعد کی بیٹیوں کو 2 ثلث دے دو، اور اس کی بیوہ کو 8واں حصہ دو، اور باقی جو بچ جائے وہ آپ لے لو۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت سے، اور روایت کی یہ شریک نے بھی عبداللہ بن محمد بن عقیل سے۔ اولاد کی میراث میں اصل یہ آیت ہے جس کا شان نزول اس روایت میں مذکور ہے۔ قال اللہ تعالی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں 2، یعنی عورت کے برابر مرد کو 2 حصے ملیں گے، 2 حصے مرد کے اور 1 حصہ عورت کا۔ پھر اگر وہ عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 تہائیاں ہیں جو چھوڑ گئی ہو میت، اور اگر 1 ہے تو اس کو اس کا آدھا ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہتا ہے کہ مرد کو حصہ ہے برابر 2 عورتوں کے، یعنی مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ پھر اگر صرف خالی عورتیں ہوں اور ہوں بھی وہ 2 سے زیادہ، پھر ان کو 2 تہائیاں دی جائے گی جو میت مال چھوڑ جائے اس میں سے، اور اگر 1 ہے تو پھر اس کا آدھا۔ تو اگر کسی مسئلے کی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے، تو جیسے ہی یہ ابواب کمپلیٹ ہوں گے الگ سے آپ لوگوں کو ایک
مکمل لیکچر تفصیل کے ساتھ دیا جائے گا، جس میں اصحاب فروض جو ہیں ان کی اور جو وراثت کے مسائل ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو ڈیفینیشن دے دوں گی. اس طرح آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی. باب ہے بیٹیوں کے ساتھ پوتیوں کی میراث کے بیان میں. عن حذیل ابن شرحبیل قال جاء رجل الى ابی موسیٰ وسلمان ابن ربیعہ فسألہما عن ابنتی وابنتی ابنی واخت لابی وامی فقال، یعنی روایت ہے حذیل بن شرحبیل سے کہ آیا ایک آدمی ابو موسیٰ اور سلمان بن ربیعہ کے پاس اور پوچھی ان دونوں نے میراث بیٹی اور پوتی اور حقیقی بہن کی، یعنی لے ابی و امی، یعنی ایسی بہن ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سکی ہو. فقالا، پس ان دونوں نے کہا، لے ابنتی، بیٹی کے لیے النصف نصف ہے، ولی اختی من الابی و امی، اور جو سکی بہن ہے ماں باقیہ، یعنی انہوں نے کہا کہ بیٹی کو نصف ہے اور جو باقی ہے وہ ہے بہن کا. اور ان دونوں نے کہا کہ تو جا عبداللہ کے پاس اور ان سے پوچھ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، پس وہ بھی ہم دونوں کی مطابقت کریں گے، یعنی وہ بھی ایسے ہی اس بات کو بتائیں گے جیسے کہ ہم نے بتایا ہے. فَأَتَى عَبْدُ سو وہ آیا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، اور ان کے پاس آ کر انہوں نے اس معاملے کا ذکر کیا اور اسے خبر دی اس بات کی جو ہم دونوں نے انہیں بتائی تھی. قال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا، قد ضللت اذا وما انا من المهتدین ولکنی اقضی فیہما کما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ نے کہا، اگر میں یہی حکم دوں تو میں تو گمراہ ہو گیا، اور میں گمراہ ہو گیا اور میں تو کبھی راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا اگر میں یہی فتویٰ دوں، بلکہ میں تو تمہیں وہ فتویٰ دوں گا جیسا کہ فتویٰ دیا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ لی ابنتی، بیٹی کے لیے النصف نصف ہے، ولی ابنتی الابن، اور پوتی کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے، تکملۃ الثلثین، تاکہ مل کر دونوں مکمل کر دیں یا تکمیل کر دیں 2 ثلث کی. وللاختی، اور بہن کے لیے ہے ماں باقیہ، جو باقی رہ جائے. کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور ابو قیس اودی کا نام عبد الرحمن بن سروان ہے اور وہ کوفی ہیں، اور روایت کی ہے یہ حدیث شعبہ نے بھی ابو قیس سے. باب ما جاء فی میراث الاخوۃ من الابی والامی، سگے بھائیوں کی میراث کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 5. عن علی انہ قال انکم تقرؤون ہذہ الآیات، روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، پڑھتے ہو تم یہ آیت، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اور تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا حکم دیا بالدین، ادائے قرض کا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا، اور حکم کیا کہ آیان بنی الامی، جو ہیں وہ بھائی ہیں حقیقی ایک ماں باپ سے، یعنی جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان کو بولتے ہیں آیانا بانی الامی. حقیقی بھائی ہیں یعنی ایک ماں باپ سے، وہ وارث ہوتے ہیں، نہ کہ دونا بنی اللاتی، وہ برادران جو کہ اخیافی ہوں ایک باپ سے. یعنی مرد وارث ہوتا ہے اپنے حقیقی بھائی کا کہ ایک ماں باپ سے ہو، نہ اللاتی بھائی کا کہ ایک باپ سے ہو. روایت کی ہم سے بندار نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے زکریہ بن ابی زائدہ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حارث سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل اس کے. روایت کی ہم سے ابن ابی عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، اور انہوں نے حارث سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آیان بنی الامی کے حقیقی بھائی ہیں وارث ہوتے ہیں، نہ بنی آلات کے برادران اخیافی. اس حدیث کو نہیں جانتے ہم مگر ابو اسحاق کی سند سے،
یہ کہنا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہ وہ حارث سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور کلام کیا بعض اہل علم نے حارث میں، اور عمل اسی حدیث پر ہے اہل علم کے نزدیک۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید تمہیں اس آیت میں شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے اور دین یعنی قرض کو بعد میں، تو اجرائے وصیت جو ہے قبل ادائے دین ضرور ہے، اور آپ نے ادائے دین مقدم کیا ہے وصیت پر، سو جان لو کہ دین مقدم ہے، حکمن اگرچہ مؤخر ہے ذکرن، اور تقدیم وصیت کا ذکر فقط مزید اعتنا کے واسطے ہے کہ وہ حق ہے میت کا اور نفوس ورثہ پر شاک گزرتا ہے۔ اور برادران حقیقی کو ایک ماں باپ سے، اگر برادران الاتی کے ساتھ جمع ہوں تو میراث برادران حقیقی کی ہے۔ سو تمہیں وہم نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سب بھائیوں کا برابر ذکر کیا ہے، اور برادران اخیافی کے ایک ماں سے ہیں، اصحاب فرائض سے ہیں، یہاں کلام ہے اسبات میں۔ عن علی قال، روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا آیانا بنی الامی یتوارثون دون بنی العلات، کہ جو حقیقی بھائی ہیں وہ وارث ہوتے ہیں نہ کہ الاتی بھائی۔ الاتی یعنی کہ اخیافی۔ باب کا نمبر ہے 6، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کی میراث کے بیان میں۔ عن جابر ابن عبداللہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض فی بنی سلمۃ فقلت یا نبی اللہ، روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، کہا آئے میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، میری عیادت کرنے، اور میں بیمار تھا بنی سلمہ کے محلے میں۔ سو عرض کی میں نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف اقسموں، کیسے تقسیم کروں میں مالی، اپنا مال، بین ولدی، اپنی اولاد کے درمیان۔ فلم یرد علی شیئا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ فنازلت، پس اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ نساء کی آیت نمبر 11۔ اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں بیمار تھا اور بنی سلمہ کے محلے میں رہتا تھا میری عیادت کرنے کے لیے۔ سو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کو اپنی اولاد کے درمیان کس طرح تقسیم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 نازل کی۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے یا وصیت کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کے مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور روایت کی یہ ابن عیینہ وغیرہ نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے۔ باب میراث الاخواتی، بہنوں کی میراث کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن المنکدری سمع جابر بن عبداللہ یقول، روایت کی ہم سے یا بیان کیا ہم سے محمد بن منقدر نے، انہوں نے سنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا مریض تو، میں بیمار تھا، فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے میرے پاس آئے، فوجدنی قد اغمی علی، اور مجھے اس حال میں پایا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، یعنی مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ فاتانی معہ ابو بکر و عمر وہما ماشیان، سو آئے آپ اور آپ کے ساتھ حضرت بکر حضرت عمر بھی تھے، ماشیانی وہ دونوں پیدل تھے۔ فتودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فصب علی من وضوئی، تو مجھ پر اپنے وضو کے پانی کے چھینٹے مارے، فافقت، پس مجھے ہوش آ گیا یا مجھے افاقہ ہوا، فقلت، پس میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف اقضی فی مالی، میں اپنے مال کا کیا کروں، یا میں اپنے مال کا کیا حکم کروں، او کیف اصنع فی مالی، یا میں اپنے مال میں کیا کروں، مال کا کیا کروں۔ فلم یجبنی شیئا، تو آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، یعنی راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا
کہ میں اپنے مال کے بارے میں کیا حکم دوں یا میں اپنے مال کا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وَكَانَ لَهُ یعنی اس کی 9 اخواتی 9 بہنیں تھی۔ حتیٰ نازلت آیات المیراث سی یہاں تک کہ میراث کی یہ آیت نازل ہوئی۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، سورۃ نساء کی آیت نمبر 176، کہ وہ تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، کہہ دیجئے یستفتونک وہ فتویٰ پوچھتے ہیں تجھ سے، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالۃ کلالہ کے بارے میں۔ یہ سورۃ نساء کی آیت ہے۔ قال جابر فی نازلت، کہا جابر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح ہے۔ باب ما جاء فی مراسل عصبتی، عصبہ کی میراث کے بارے میں۔ باب کا نمبر ہے 8۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحق الفرائض باہلها فما بقی وهو لأولی رجل ذکر، 2 حصے اہل فرائض کو، پھر جو باقی رہے وہ اس کا حق ہے جو مرد قریب تر ہو میت کے۔ روایت کی ہم سے عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ابن طاؤس سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانند اس کے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اور روایت کی ہم سے بعض نے ابن طاؤس سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل۔ باب ما جاء فی مراسل جدی، دادا کی میراث کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 9۔ عن عمران بن حسین قال، روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں جاء رجل، آیا ایک آدمی، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا، ان ابن ماتا، میرے بیٹے کا بیٹا یعنی میرا پوتا مر گیا ہے، فما لی میراثہ، پس میرا کیا حصہ بنتا ہے اس کے مال میں سے؟ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لک السدس، تیرے لیے 6 حصہ ہے۔ فلما ولا، پھر جب وہ واپس پلٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعاہ، دوبارہ بلایا، فقال، اور فرمایا، لک السدس، تیرے لیے 1 اور 6 حصہ ہے، یعنی فرضیت کے اعتبار سے تیرے لیے 6 حصہ ہے۔ اور پھر جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ لکا سدسن، تجھے 1 اور 6 حصہ ہے۔ فلما ولا دعاہ قال، جب وہ پیٹھ پھیر کر مڑا، یعنی جب اس نے پیٹھ موڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا، ان السدس الاخر لکا طعمۃ، کہ یہ جو دوسرا 6 حصہ ہے تمہاری خوراک کے لیے ہے، یعنی یہ حصہ مفروضہ سے زائد ہے، یعنی جو حصہ فرض ہے اس فرض حصے سے زائد ہے، اور یہ سبیل عصبیت تم کو ملا ہے، یعنی یہ عصبیت کی وجہ سے آپ کو ملا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں حسن بصرہ مدلس ہیں اور سماع کی صراحت نہیں۔ ابو داؤد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اس باب میں معقل بن یسار سے بھی روایت ہے۔ اس مسئلہ صورت میں یوں ہے کہ ایک مرد مرا اور اس نے 2 بیٹیاں چھوڑی، اور یہ دادا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو 2 ثلث بیٹیوں کو پہنچے اور 1 ثلث بچا، جس میں سے 1 ثلث دادا کو علی السبیل یعنی فرضیت ہونے کی بنا پر، پھر دوسرا سدس بھی اسی کو دیا علی السبیل العصبیت یعنی عصبہ ہونے کی حیثیت سے، اور دونوں سدس ایک مرتبہ نہ دیے کہ کہیں کسی کو یہ شک نہ ہو جائے کہ حصہ دادا کا ثلث ہے، اس لیے سدس ثانی کو طمع فرمایا کہ وہ اصل فرض سے زائد تھا۔ اور باپ اور دادا کے 3 حال ہیں، اول فرض متعلق یعنی خالی تصیب سے، اور وہ 6 حصہ ہے یا ولد کے ساتھ یا ولد ابن ولد کے ساتھ ہے، اور دوسرا تعصیب متعلق یعنی خالی فرض سے، دونوں کے نہ ہونے کے وقت، یعنی جب کہ ولد اور ولد ابن ولد نہ ہو
یعنی بیٹا اور پوتا نہ ہو تو بعد ذیل فروز کے باقی مال کو باپ یا دادا لے گا بطریق عصوبت۔ تیسرا یہ کہ فرض اور تعصیب دونوں وہ بیٹی یا پوتے کے ساتھ ہے، اور اس صورت میں باپ یا دادا پہلے اپنا حصہ فرض یعنی سدس لے گا، اور بیٹا یا پوتی اپنا حصہ فرض یعنی نصف لے گی، اور جو باقی رہا اس کو باپ یا دادا بطریق عصوبت کے لے گا، یعنی جو اسبہ ہونے کی حیثیت سے ہے پھر وہ دادا لے گا یا پھر باپ۔ باب کا نمبر ہے 10۔ بابو ما جاء فی مراسل جدتی، دادی اور نانی کی میراث کے بیان میں۔ روایت ہے قبیصہ بن ذؤیب سے کہ آئی ایک جدہ یعنی ماں کی ماں یا باپ کی ماں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ پوتا میرا یا میرا نواسا مر گیا اور مجھے خبر ملی ہے کہ میرا حق ہے کچھ کتاب اللہ میں سے۔ سو کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میں نہیں پاتا اللہ کی کتاب میں تیرا کوئی حق، اور نہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حکم دیا ہو انہوں نے تمہارے لیے کچھ، اور میں پوچھتا ہوں لوگوں سے۔ کہا راوی نے پھر پوچھا انہوں نے لوگوں سے، پھر گواہی دی مغیرہ بن شعبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو سدس۔ فرمایا بکر رضی اللہ عنہ نے اور کس نے یہ حدیث سنی تمہارے ساتھ؟ کہا محمد بن مسلمہ نے۔ کہا راوی نے پھر دے دیا اس کو سدس۔ پھر آئی دوسری جدہ کہ مخالفت رکھتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کہا سفیان نے اور زیادہ روایت کی معمر نے زہری سے، مگر مجھے یاد نہیں رہا جو کچھ انہوں نے کہا زہری سے، لیکن یاد رکھتا ہوں کہ معمر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم دونوں جمع ہو جاؤ تو وہی سدس تم دونوں کو ہے، اور جو منفرد ہو تو تم دونوں سے وہ سدس اسی کا ہے، یعنی اگر ایک ہے تو سدس اسی کا ہے، چاہے وہ نانی ہے یا چاہے دادی ہے، یعنی یا دادی تھی یا نانی تھی، اور اگر وہ دو ہیں یعنی نانی بھی ہے اور دادی بھی ہے تو پھر وہی سدس نانی اور دادی دونوں میں تقسیم ہوگا۔ اور ان سب کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ابواب کے ختم ہونے پر، یعنی جب ہمارے ابواب کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ روایت کی ہم سے انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے اسحاق بن خزیمہ سے، انہوں نے قبیصہ بن ذؤیب سے کہا آئی ایک جدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھی اس نے میراث اپنی۔ فرمایا انہوں نے نہیں تیرا کتاب اللہ میں کچھ حصہ اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر تو جا یہاں تک کہ میں دریافت کروں لوگوں سے۔ پھر دریافت کیا لوگوں سے تو کہا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے میں حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو سدس۔ فرمایا بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی اور بھی تمہارے پاس تھا یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ تو کھڑے ہوئے محمد بن مسلمہ اور کہا جیسا کہا تھا مغیرہ نے، پھر جاری کر دیا سدس جدہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ کہا راوی نے پھر آئی دوسری جدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھا اس نے اپنی میراث کو، سو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں ہے تیرا اللہ کی کتاب میں کچھ حصہ لیکن وہی سدس ہے، پھر تم دونوں اگر جمع ہو یعنی نانی دادی دونوں وارث ہوں تو وہی تقسیم تم دونوں پر، یعنی وہی ایک سدس تم دونوں پر تقسیم ہوگا، اور جو ان دونوں میں سے اکیلی ہو تو اس کا وہی سدس ہے، یعنی اگر نانی اکیلی ہے تو اس کا بھی سدس ہے، اگر دادی اکیلی ہے تو وہی سدس اس کا ہے، اور اگر نانی اور دادی دونوں ہیں تو پھر وہی ایک سدس نانی اور دادی دونوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور زیادہ صحیح ہے ابن عیینہ کی حدیث سے۔ اس باب میں بریدہ سے بھی روایت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا جو سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، باقی تفصیل ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کو لے کر اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں۔